بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک ورژن کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے آیا کہ 26 نومبر کی رات میں فوج اور عوام کے بیچ میں جو اس کانفلکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ فوج نے عوام پہ گولی نہیں چلائی۔ یہ سوال تب اٹھنے شروع ہوئے جب سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اور انٹرنیشنل آؤٹلیٹس نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے یہ کیمپینز چل رہی ہیں کہ فوج جو ہے وہ اب ڈائریکٹ ہو گئی ہے عوام کے ساتھ۔ تو اس کی کلیریفیکیشن میں ایک وضاحت سامنے آتی ہے کہ اٹک سے لے کے اسلام آباد تک ڈی چوک تک اینٹی رائٹس کی جتنی بھی کارروائیاں تھیں اس میں فوج جو ہے اس نے کنفرنٹ نہیں کیا۔ اس میں رینجرز شامل تھے، رینجرز کی ڈیفرنٹ کمپنیاں شامل تھیں خواتین و حضرات۔ پنجاب کی رینجرز، سندھ کی رینجرز تھی، اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس تھی، پنجاب پولیس تھی، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی۔ ایک اور ورژن اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آتا ہے جس میں حامد میر صاحب آتے ہیں ایک اور کہانی لے کر۔ پہلے ہم ان کا ورژن سن لیتے ہیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک دو اور گواہیاں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پوری ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ 26 نومبر کو بیسیکلی ہوا کیا تھا، اس رات کو آپریشن کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی، لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائر جو لوگوں نے ہوتے دیکھے جس میں بہت سے صحافی ہیں، اور ان لوگوں کو زخمی دیکھا، کچھ کو شہید ہوتے دیکھا، وہ ساری جو گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، حوالے ہیں، وہ اب پیش کیے جا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ان کو ڈینائی کر رہی ہے۔ حامد میر صاحب کا ایک اور انکشاف سامنے آتا ہے ایک انٹرویو کے دوران۔ وہ کہتے ہیں حکومت اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن بالکل نہیں تھی اس رات، اور حکومت کے 2-3 سینئر وزراء کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، اور ان سے بات کر کے یہ تاثر مل رہا تھا کہ جو کہ سیاسی لوگ ہیں ان کو اس دھرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تحریک انصاف کا دھرنا ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جاتا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ وزراء نے تاثر دیا حامد میر صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن میں، اور یہ بھی کہ حکومت کی کوارڈینیشن نہیں تھی اداروں کے ساتھ۔ اب یہ فیصلہ کہاں سے ہوا، کس نے کیا، اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ کر سامنے آ جاتا ہے، جس میں حامد میر صاحب طاہر القادری صاحب کا ایک جو دھرنا ہوا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس دھرنے کو بھی نہیں روکا تھا، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے، کافی دن تک بیٹھے رہے، جو پھر کنٹینر لگا، اور آپ کو پھر آپ ساری صورتحال پتہ ہے کہ قادری صاحب کا جو پہلا دھرنا ہوا تھا وہ کتنا بڑا دھرنا تھا۔ اس سے بھی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پینک نہیں کیا تھا، لیکن ہوا پھر یہ تھا کہ جب دھرنا سیٹل ہو گیا اس کے بعد وزراء جو ہے وہ کنٹینر میں گئے، اور وہاں پہ مختلف وزراء وہاں پہ گئے تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ یہ تھا راستہ سیاسی طور پر جو اختیار کرنے والا تھا، لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوا، جو کہ اس وقت مخلوط حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ نون لیگ کے وزیر جو تھے مجھے یہ یاد کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ بھی گئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حامد میر نے یہ بھی بتایا، مطلب اب اپنا اکاؤنٹ بتا رہے ہیں کہ اس نے رات کو دیکھا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، اور میں عینی شاہد ہوں کہ فائرنگ ہوئی تھی، اور 3 بجے کے قریب میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگوں کو گولیاں لگیں اور انہیں اسپتال لایا گیا۔ وزراء نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے تو ان کو ہم بتائیں گے کہ کریک ڈاؤن ان کے خلاف کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، انہیں بیٹھنے دیں، ورنہ جو ہے وہ لاشیں مل جائیں گی۔ حامد میر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا اندھیرا ہوا مجھے میرے آفس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ آفس کی لائٹیں بند کر دیں۔ میں نے کہا میں لائٹیں کیوں بند کر دوں، کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکم آیا ہے کہ سب لائٹیں بند کر دیں۔ میں نے کہا یہ ٹی وی چینل کا دفتر ہے، اگر ہم لائٹیں بند کر دیں گے تو کام کس طرح کریں گے، تو جائیں اپنا کام کریں۔ اس دوران کچھ اور لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف لائٹ بند نہ کریں، اب آپ کا کمرہ بھی بند ہوگا اور آپ اپنا دفتر بند کر کے چلے جائیں۔ یہ اکاؤنٹ ہے حامد میر صاحب کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا دفتر بھی ادھر سے کچھ ہی قدم پہ تھا، اور جس وقت یہ محسن نقوی اور عطا تارڑ صاحب کی رات 12 بجے کے قریب کے لگ بھگ جو پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے اسی دوران آپریشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے ساری بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کروا لی تھیں آس پاس سے، بجلی جو ہے وہ F6 کا سیکٹر، وہ جو ڈی چوک کا سارا علاقہ ہے، G7 G6 اور F6 F7 والا سب علاقہ انہوں نے کلیئر کروا لیا تھا۔ اور یہ کہ جو ڈی چوک کے اوپر جو ٹیلی ویژن چینلز کے دفاتر ہیں، جیو نیوز ہے، ARY ہے، ایک نیوز ہے، 365 ہے، جتنے بھی مین سٹریم کے تھے ان کو خالی کروا لیا گیا، ایسے ہی جیسے حامد میر صاحب نے بیان کیا کہ مجھے بھی گھر جانے کو کہا گیا، اور اس کے بعد میڈیا کو انگیج کر لیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران سارے کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے اور سختی سے منع کیا گیا کہ کسی کیمرہ
کسی یوٹیوب کو جو ہے وہ وہاں پہ کوریج کی اجازت نہیں ہے آپریشن کے دوران. تو یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات بیسکلی یہ ہوا. پریس کانفرنس جیسے ہی شروع ہوئی خواتین و حضرات, ہم نوٹس لینے بیٹھ گئے, اور پریس کانفرنس شروع ہونے کے ساتھ ہی مطلب کہ مڈل آف دیٹ ایک فائر ہوتا ہے, اور وہ کسی خوفناک بڑے ہتھیار کا وہ فائر تھا جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا. کچھ ہی سیکنڈ بعد اسی اسلحے سے دوبارہ فائر ہوتا ہے, اور اسی طرح کنزیکٹیولی 3 فائر ہوتے ہیں. ان 3 فائروں کے بعد کچھ لوگوں کے بھاگنے کی, چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں ہمیں اسی جگہ پر, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 3 سے 4 منٹ لگے ہوں گے یا میکسیمم 5 منٹ لگے ہوں گے کہ ہم نے اپنے دفتر کے سامنے جو بلو ایریا کا روڈ تھا وہ بالکل کلیئر سنا, کلیئر دیکھا. وہاں پہ کوئی ہلچل نہیں تھی, کوئی وہاں پہ فائر نہیں ہو رہا تھا, کوئی شیل نہیں چل رہے تھے, کوئی وہاں پہ لوگوں کا شور نہیں تھا. پھر ہم چونکہ کچھ قدم نکل کر باہر گئے, ہم نے دیکھا صورتحال تو وہاں بالکل سنسان ہوا پڑا تھا. ہمیں آوازیں آ رہی تھیں کلثوم انٹرنیشنل کے پاس سے فائرنگ کی, اور لوگوں کے بھاگنے کی, لوگوں کے شور کی. لوگ چیخ رہے تھے کہ ہم پہ فائر مت کریں. پھر ہم نے دیکھا کہ 4 سے 5 منٹ مطلب کہ مزید لگے ہوں گے. ٹوٹل اس پوری کارروائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 10 منٹ لگے ہوں کہ انہوں نے سارے کا سارا ایریا خالی کروا لیا, اور جتنا بھی کراؤڈ تھا, جتنے بھی لوگ تھے, ان کو پیمز ہاسپٹل تک دھکیل دیا گیا. اور پھر اس کے بعد خبریں آنا شروع ہوئیں کہ یار جو فورس, اب تب تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ فورس کا کتنا استعمال ہوا ہے. ہاں ایک چیز ہمیں پتہ تھی کہ فورس کا استعمال ہوا ہے, فائر ہو رہے ہیں, اور ڈائریکٹ فائر ہو رہے ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ فائر کی آواز ربر بلٹ اور جو آپ کے جو شیل فائر ہوتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ تھا. تو ہم نے یہ چیز تمام اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور جو سب سے زیادہ ہم جس پہ یقین کر سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا خواتین و حضرات, اس نے رپورٹ کیا. الجزیرہ کے رپورٹرز کی میں اس وقت رپورٹنگ سن رہا تھا, اس نے اس چیز کی تصدیق کی کہ AK-47 کا استعمال ہوا. اس نے یہ تصدیق کی کہ سنائپرز ہمیں دکھائے گئے لوگوں کی جانب سے, کہ جو ریاست کی جانب سے وہ چلائے گئے. اور تیسری بات جو تھی وہ تھی کہ مشین گن کا استعمال ہوا, جو کہ جنگوں میں عموماً ہم نے سنا ہے کہ ہوا کرتا ہے. تو الجزیرہ از اے ویری کریڈیبل آؤٹ لیٹ انٹرنیشنلی, جس نے پیلسٹائن سے لے کے یمن سے لے کے لیبنن سے لے کے مطلب اس نے تمام وہ میجر وارز کور کی ہیں. ان کے جرنلسٹ یا ان کی کوریج کے اوپر جو ہے وہ ہم کویشچن بہت ریئر ہی اٹھتا دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ BBC نے رپورٹ کیا, آج میں دیکھ رہا تھا کہ فائنینشیل ٹائمز نے جو ہے ایک رپورٹ کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فائرنگ ہونے کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو اور BBC نے تو آپ کے پیمز ہاسپٹل اور پولی کلینک ہاسپٹل کے اندر جو لوگ لائے گئے, جن کا جو شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, وہ بھی رپورٹ کیا. لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تو خواتین و حضرات ہمارے نیشنل میڈیا پہ نہیں ہو رہا. اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں فرق یہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نیشنل میڈیا ہے وہ حکومتی میڈیا کہیں اگر ہم اس کو, تو وہ غلط نہیں ہے. اس وقت ہر اخبار اور ہر ٹیلی ویژن اس وقت PTV بنا ہوا ہے, اور PTV کیا کور کرتا ہے آپ کو اندازہ ہے بہتر طریقے سے. یہ آپ کی ترجمانی نہیں کر رہے, آپ کی جو ترجمانی کر رہے ہیں نا اس وقت, وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے, جو کہ آپ کو سچ بتانے کی جو ہے وہ جرت رکھتا ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ تھا اس دور میں, اس وقت میں, خاص طور پہ جس وقت مارشل لا کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر. ایک طرف آپ نے اسلام آباد کے اندر فوج طلب کر لی ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا واز دا اونلی سورس فار دا پیپل ٹو گیٹ دا رائٹ انفارمیشن آؤٹ. اس میں ہوا یہ کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ محسوس کیا گیا کہ تمام تر جو کرتوت ہیں حکومت کے وہ اب سامنے آنے والے ہیں, کیونکہ ان ویڈیوز کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ بتدریج جاری تھا, جن ویڈیوز میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فائرنگ کا استعمال ہوا, لوگ کس طرح سے ڈائریکٹ فائر سے متاثر ہوئے, لوگ مرے, شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. وہ تمام تر چیزیں جب سامنے آنے کا سلسلہ جاری تھا تو حکومت نے یہ سینس کیا کہ دس از ناؤ گونا بی ہارمفل فار دیم. انہوں نے اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت تک ٹویٹر سمیت ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, یہ تمام سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بند کر دی ہیں. مکمل طور پر پاکستان میں ان پر پابندی عائد ہو چکی ہے. کتنی دیر تک ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ تمام حالات ہیں جو بالکل نارمل نہیں ہیں. اب یہ ساری صورتحال خواتین و حضرات آپ کے سامنے ہے. یہ جو ویڈیو میں کر رہا ہوں یہ کب تک اپلوڈ ہوتی ہے, کس طرح سے, یہ یوٹیوب کا میں ذکر کرنا بھول گیا, جس کے اوپر انہوں نے فائر وال کا مکمل طور پہ اطلاق کر چکے ہیں یہ لوگ, اور ان کو اس وقت کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کس کو اٹھا لیں,
کس کو غائب کر دیں، مطیع اللہ جان کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انفارمیشن تک جو رسائی ہے، دس از دا اونلی تھنگ ہمارے لیے جو اس وقت ضروری ہے، اس لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔